معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. فرمایا باقی انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی دیے نہیں گئے, سر مبارک کے بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخنوں تک حضور کا سارا وجود جو ہے وہ وجود معجزہ ہے. حضور سر تاپا معجزہ بن کے دنیا میں تشریف لائے. آپ کا ایک ایک حال جو ہے وہ معجزہ ہے. بہرحال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج کیوں عطا فرمایا گیا, اس پر علماء کی بڑی ابحاث ہے, اور ہر دور کے علماء نے اپنے اپنے ادوار کے مطابق اس کی حکمتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں. ایک حکمت میں عرض کرنے لگا ہوں, توجہ رکھیے گا, وہ یہ ہے کہ حضور نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج جو عطا فرمایا گیا تو اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام جتنے بھی دنیا میں تشریف لاتے رہے, ان کی نبوتوں میں, ان کی رسالتوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں دو اعتبار سے بڑا فرق ہے. پہلا فرق یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام جتنے بھی دنیا میں تشریف لاتے تھے ان کو مخصوص اقوام کی طرف, اسپیشل نیشنز کی طرف بھیجا جاتا تھا. ان کی نبوت جو ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے لمیٹڈ ہوتی تھی. زمانے کے اعتبار سے بولیے لمیٹڈ ہوتی تھی, مخصوص ہوتی تھی. اور آپ جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں روئے زمین پر کئی انبیاء کرام بیک وقت موجود ہوتے تھے. بیک وقت موجود ہوتے, مگر ان کی نبوت جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے کے ساتھ خاص ہوتی. اور قرآن مجید میں یہ اصول بیان فرمایا گیا ہے, اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جہاں بھی کچھ لوگ روئے زمین پر رکھے ہیں, جہاں بھی انسانی آبادی ہوئی ہے, فرمایا ہم نے وہیں کوئی نہ کوئی اپنا پیغمبر اور رسول ضرور بھیجا ہے. مگر پوزیشن ایسی تھی, مثلا کنعان کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, اور کنعان سے تھوڑے ہی فاصلے پر مصر کے اندر آپ ہی کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے. ایٹ دا سیم ٹائم ایک ہی گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے, اور آپ ہی کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے. ایٹ دا سیم ٹائم دریائے اردن کے ایک کنارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, اور صرف دریا پار کرنے کی دیر تھی, دریا کے دوسرے کنارے پر آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے. اب بات کو سمجھ گئے؟ یعنی نبوت جو ہے وہ علاقوں کے ساتھ خاص تھی. نبی مخصوص علاقوں کے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل, بس کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے ایک ہی قوم کی طرف, ایک ہی نیشن کی طرف, اور وہ نیشن تھی بنی اسرائیل. نبی کو مکلف نہیں کیا گیا کہ اپنے دنیا کی ساری نیشنز کو جا کے تبلیغ کرنی ہے. علاقے محدود, قومیں لمیٹڈ, یہ ساری نبوتیں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا اس طرح کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معیار رکھا تھا. جس نبی کا کلمہ پڑھنا اللہ کریم نے ہمیں نصیب کیا ہے, جب ان کی باری آئی مدینے کے تاجدار کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب اعلان کر, یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا حبیب اعلان کر ان لوگوں کے اندر کہ اے لوگوں, میں کسی ایک قوم کی طرف رسول نہیں بن کے آیا, کسی ایک علاقے کی طرف رسول نہیں بن کے آیا, کسی ایک طبقے کی طرف رسول نہیں بن کے آیا. یا ایھا الناس, اے انسانوں, جتنے بھی انسان ہو, تم مشرق میں رہو یا مغرب میں رہو, شمال میں رہو یا جنوب میں رہو, تمہاری کون سی قوم ہو,
تم نارویجن ہو یا ڈینش ہو، تم امریکن ہو یا پاکستانی ہو، تم افریقن ہو یا انٹارکٹیکا پہ رہتے ہو، ساری دنیا کے انسانوں سن لو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری انسانیت کی طرف میں تنہا اللہ کا رسول بن کے آ گیا ہوں۔ اب انسانیت کے عمر ادھر اللہ کریم نے ختم کر دیے۔ اب صرف پیدا تو حضور مکے میں ہوئے، مگر رسالت صرف عربیوں کے لیے نہ تھی۔ پیدا تو عربوں کے گھر میں ہوئے، مگر نبوت صرف عربوں کے لیے نہ تھی۔ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جب تک اس روئے زمین پر انسانیت رہے گی، ساری انسانیت کے لیے ایک ہی نبی محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ ایک تو یہ فرق تھا۔ دوسرا، حضور کی نبوت و رسالت اور دیگر انبیاء کرام کی نبوت و رسالت میں یہ فرق ہے کہ ہر نبی کو جو معجزات عطا فرمائے گئے اس کے زمانے کے انسانوں کے مطابق عطا فرمائے گئے، یعنی اس دور کی جو ریکوائرمنٹ تھی، اس دور کی جو ضرورت تھی، اس دور کی ضرورت کے مطابق جتنا ان کا پیریود تھا اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزات جو ہیں وہ عطا فرمائے تھے۔ مثلا مختصر میں عرض کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا۔ کس چیز کا زور بولیے؟ جادو کا۔ اور قرآن مجید کو پڑھیں، سورہ طٰہٰ کے اندر دیگر مقامات پر آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اس دور کے جس فن سے کروایا گیا وہ جادو کا فن تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے گئے جو جادو کا توڑ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور مبارک تھا، اس دور میں طب، حکمت یہ اپنے عروج پر تھی، اور یونان کے حکامات جن کی حکمت کی آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں، آپ کسی حکیم صاحب کے پاس جائیں نا، ان کو پوچھیں تو وہ کہیں گے اگر طب ہے تو یونان کی۔ آج بھی سکہ تو میڈیکل سائنس کا ہے، مگر پہلے یونان کی طب جو ہے وہ اتنی پاپولر تھی، اتنی پاپولر کہ یونان کے حکیم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ساری بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں سوائے 2-3 بیماریوں کے۔ اب وہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم ساری بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، ان میں اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، فرمایا اے پیارے عیسیٰ، یہ ساری بیماریوں کا علاج تو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو معجزہ دیتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کر کے اپنا کلمہ سن لیا کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ تقاضا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما کے اپنا کلمہ سنا کرتے تھے۔ اب دور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اعلان ہوا، اب دور ایکسپینڈ ہو گیا تھا، اب دور پھیل گیا تھا اور قیامت تک کے لیے پھیل گیا تھا۔ اب حضور جو کہ ساری کائنات کے نبی اور رسول تھے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے اب رسول تھے، اس لیے حضور کو معجزات ایسے عطا فرمائے گئے جو قیامت تک زمانہ مادی ترقی کرتے کرتے جہاں بھی پہنچ جائے، مگر جب وہ سر اٹھا کر اوپر دیکھے تو سب سے اوپر اسے قدم مصطفیٰ نظر آئے۔ زمانہ اپنی ساری ترقی کے باوجود، اپنی ساری ایڈوانسمنٹ کے باوجود، اپنی ساری مادی نشو و نما کے باوجود جب دیکھے گا کہ ساری کائنات میں اس فن کے اندر سب سے آگے کون ہے، تو پھر ذات پاک مصطفیٰ اسے نظر آئے گی۔ مثلا اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دور مبارک تھا، کون سا دور بولیے؟ سارے بولیے کون سا دور؟ ظاہری دور مبارک جب تھا تو اس وقت سارے انسان کم و بیش یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کی سواری کیا کرتے تھے۔ کس چیز کی سواری کرتے؟ جانوروں کی۔ اب زمانے نے آہستہ آہستہ پلٹا کھایا۔ جب زمانے نے پلٹا کھایا تو گدھا گاڑی کی جگہ پہ مرسڈیزیں آ گئیں۔ وقت بدلا، وہ انسان جو خالی پہلے جانوروں پر سفر کرتا تھا اس نے بسوں اور ٹرینوں پر سفر کرنا شروع کر دیا۔ آپ کبھی یہ جو ہم میں سے بڑی عمر کے افراد ہیں ان سے پوچھیں، جب پاکستان میں یہ پیدا ہوئے تھے آج سے 60-70 سال پہلے، 70 سال کے بزرگ تو عام مل جاتے ہیں ابھی الحمدللہ، اللہ کریم انہیں لمبی عمریں دے صحت و سلامتی کے ساتھ۔